اسپیکر قومی اسمبلی کے الیکشن کمیشن کو خط کے بعد پارٹی پوزیشن میں تبدیلی آ گئی ہے۔ نئی پارٹی پوزیشن میں قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم ہو گیا۔ نئی پارٹی پوزیشن میں تمام 80 اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا رکن ظاہر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 39 اراکین تحریک انصاف اور 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ نئے الیکشن ایکٹ کے بعد پارٹی پوزیشن بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI سے واپس لی گئی نشستوں کا بھی پارٹی پوزیشن میں ذکر ہے۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون 110، پیپلز پارٹی کے 69 نشستیں ہیں۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گھومن صاحب۔ بہت شکریہ خاور صاحب آپ کے وقت کا۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ، پھر الیکشن ایکٹ کا آنا اور اب ایوان سے PTI کا وجود ختم ہونا، کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو آپ؟ دیکھیں جی، گزشتہ روز جب اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے ایک خط لکھا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو اس سے بڑا واضح ہو گیا تھا کہ اب الیکشن کمیشن بے شک نوٹیفائی کرے یا نہ کرے، اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے، اور وہ جو ایک ایکٹ کے اندر تبدیلی کی ہے انہوں نے 2017 کے اندر، اب اس کے مطابق جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر وہ سیٹوں کی جو بھی ترتیب ہے، ایکویشن ہے، اس کو اسی حساب سے ترتیب دے دیں گے۔ اب سوال یہاں پہ جو سب سے اہم یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ نوٹیفائی کرے گا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن نے وہ سیٹیں ڈی نوٹیفائی کر دی تھی، اور کیونکہ کسی بھی ممبر نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی یا سینٹر کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ پرائمریلی بنیادی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے۔ جب تک وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو اس کے بغیر جو ہے وہ ممبر وہاں پہ اس ہاؤس کا جا کے وہ اس کی حیثیت بحال نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ چونکہ اسپیکر نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے چونکہ ایک قانون پاس کر دی ہے، اس وجہ سے اب وہی پرانی ترتیب ہم نے بحال کر دی ہے، کافی یہ گنجرت پیدا ہو گئی ہے، کافی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن بھی ڈیو ہے، لیکن اسپیکر نے جو عدلت میں کہہ رہے ہیں یا پھر انہوں نے اپنا جو بھی ذہن استعمال کیا ہے، ایڈوائز لی ہوگی آئینی قانونی ماہرین سے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ تمام تر یہ جو بھی ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھیں تو سچویشن کافی اب انٹرسٹنگ ڈیولپ ہو گئی ہے۔ اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی کیا حیثیت رہے گی، وہ 8 ممبر کے بینچ نے پچھلے دنوں ایک کلیریفیکیشن دی تھی، اس کے اوپر مزید کیا وہ 8 ممبر بینچ کوئی آرڈر ایشو کرتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوں گی، لیکن یہ اتنا آسان معاملہ لگ نہیں رہا جتنا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بنا کے پیش کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، یا تو سپریم کورٹ فیصلہ اپنا واپس لے لے، یا پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ جو فائنڈنگ ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کی اس کے ساتھ وہ بالکل متفق ہو جائے اور کہیں کہ کیونکہ جو سپریم کو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے جو بات کی ہے ہم اس کے ساتھ متفق ہیں، اور یہ دوبارہ سے نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں ان ممبران کی، مخصوص نشستوں والوں کی جن کو ہم نے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ابھی گزشتہ روز ہی PMLN کے کچھ لوگوں نے ایک پٹیشن، ایک اپلیکیشن دی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی حیثیت بحال کی جائے، لہٰذا اگر حیثیت بحال ہونی ہے تو وہ الیکشن کمیشن جب نوٹیفیکیشن کرے گا تبھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، اور یہ کافی ایک میری نظر میں جو آئینی ماہرین جن سے ہماری بات ہوتی ہے وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ جب تک ہے اس حوالے سے کچھ نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ کو واپس یہ ریورٹ کروانا پڑے گا، اس کی موجودگی میں، سپریم کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں یہ جو معاملات ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی کر دے یا ٹھیک ہے، بہت شکریہ خاور گھومن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔